اس نے کشمالہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ حویلی زیادہ سے زیادہ رہا کرتا تھا۔ اگلے بہت دن وہ کہیں بھی نہ جا سکا۔ جو بھی کام کر رہا تھا اس میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ گھر والوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ غنی کی تلاش میں، اگر اس نے یہ بات گھر والوں کو بتا دی تو ملازموں کے ذریعے حورب کے والد تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی اور وہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے۔ احد نہیں چاہتا تھا۔ حورب کی طبیعت دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئی۔ اس حویلی میں اگر وہ کسی کے قریب رہ کر تحفظ محسوس کرتی تھی وہ احد تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ احد کے گرد طواف کرنے لگی۔ احد نے اس کے لیے اوپر اپنی کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دیا۔ اب وہ وہاں رہتی۔ احد رات میں اس کمرے میں تب تک رہتا جب تک حورب سو نہ جاتی۔ وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ جاتا اور حورب لیٹے ہوئے اسے تکتی رہتی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی، اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتی تو احد کمرے میں موجود ہوتا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں سے وہ کمرے میں اسی جگہ بیٹھا ہوتا جہاں وہ رات میں بیٹھتا تھا۔ شاید وہ اپنے کمرے سے صبح ہوتے ہی یہاں جاتا۔ اس شام وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل کی جانب متوجہ تھا کہ حورب دھیرے سے اس کے قریب آ کھڑی ہو گئی۔ میر احد نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ ان کے رشتے کی اب کیا نوعیت ہے۔ وہ سمجھدار تھی۔ ابھی اس نے 9ویں کے پرچے دیے تھے۔ اب وہ اگر اسکول جا رہی ہوتی تو 10ویں میں ہوتی۔ اس کا قد اونچا اور رنگت گوری تھی۔ جسامت سے وہ بے حد نازک لگتی تھی۔ اس کے ناک اور رخسار ہلکے سے گلابی ہر وقت رہتے تھے، اور جب وہ اداس یا رونے کی تیاری کر رہی ہوتی تو اس گلابی رنگت میں اضافہ ہو جاتا۔ باریک لب، مومی چہرہ اور غزالیہ کی جو اماؤس کی رات جیسی بھری اور اداس تھی۔ جب بھی وہ احد کے سامنے کھڑی ہو کر کوئی بات کرنے لگتی تو بار بار اپنی مخدومی انگلیوں کو چٹکاتی اور اٹک اٹک کر بات مکمل کرتی۔ وہ شاید احد سے بھی ڈرتی تھی، ایسا احد کو لگتا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مرد تھا۔ اس کے چہرے پر ہم وقت سنجیدگی ہی رہتی، پھر کچھ اس کی گہری مونچھیں اور شیو تھی جس سے اس کی شخصیت اور بھی رعبدار لگتی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا تھا۔ ہلکے نیلے فراق میں ملبوس اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم یہ ضد کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیا تم اب بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اس گھر میں کس وجہ سے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا؟ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا لہجہ سخت تھا۔ حورب کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس سے لگا وہ رو دے گی۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ احد کو اس کی طاقت کا بتا رہی تھی۔ اس کے اختیار میں سب ہے۔ احد کے لبوں پہ نہ جانے کیوں تلخی بھر گئی۔ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ بھی کروں گا نہیں جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجنے کے بعد ایک بار بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے گھر میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے وہ سب مر چکے ہیں جیسے تم ان کے لیے مر گئی ہو۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ حورب 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ احد جانے لگا لیکن اس سے لگا وہ جا نہ سکے گا۔ حورب آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پیچھے سے احد کے سینے پہ تھے۔ وہ اسے سختی سے تھام کر اس کی پشت سے چہرہ لگائے رونے لگی۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب میر احد نے اپنی اس بیوی کا لمس محسوس کیا۔ اسے شدت سے کیا تھا۔ اس کا دل عجیب سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے خوف آیا۔ ایک جھٹکے سے حورب کو دور کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر تک اسی خیال میں تھا۔ اس کے بعد وہ کتنی راتیں سو بھی نہ سکا۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے دل میں آ رہا تھا کہ وہ کب تک ایسے حورب کی رکھوالی کرتا رہے گا۔ اس سب کا کوئی مستقل حل نکالنا تھا، اور جو حل اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی نیندیں چرا چکا تھا۔ وہ کیسے حورب کے قریب جائے؟ اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب۔ وہ حورب کو تکلیف دے گا؟ دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ اسے بے حد بے چینی سی ہوئی۔
بیٹھ گیا اور احتیاط سے اٹھا۔ کشمالہ پہ کمبل برابر کرتا وہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھلی کھڑکی سے تازی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ میں حورب کو تکلیف نہیں دے رہا، میں بس اسے حویلی میں اہمیت دلانا چاہتا ہوں جو کہ اس کا حق ہے۔ وہ میر احد کی بیوی ہے تو اسے میر احد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ سارے آرام ملنے چاہیے جو کشمالہ کو مل رہے ہیں۔ وہ جس بھی وجہ سے اس حویلی میں آئی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس سے پوری رات خود کو سمجھایا، لیکن یہ آخری حل تھا۔ جتنی خواہش اس کے وارث کو دیکھنے کی اس کے والدین کے دل میں تھی، اتنی میر احد کے خود کے دل میں بھی تھی۔ اگر حورب اسے وارث دے دے تو ضرور اس کا اصل مقام مل جائے گا۔ اگلی رات جب وہ حورب کے کمرے میں جانے لگا تو اس نے کشمالہ کو کہا، دروازہ بند کر لو۔ کشمالہ چونک گئی۔ کیوں؟ اس نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ میں حورب کے کمرے میں سوؤں گا۔ کشمالہ کو لگا کہ اس کا سر چکرا گیا اور وہ آ گرے گی۔ وہ ششندر رہ گئی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ونی ہے سائیں۔ وہ تو میر احد پلٹا۔ وہ میری بیوی ہے جیسے تم ہو، اس کا بھی مجھ پہ پورا حق ہے جیسے تمہارا۔ تمہارے حقوق پورے کرتا ہوں، اب حورب کے حقوق پورے کرنے کی باری ہے۔ تم دروازہ بند کر لو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ کشمالہ کو لگا وہ ہار گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میر احد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کچھ خاص محسوس نہ ہوا، لیکن وہ بیڈ پہ آیا تو حورب ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں، حورب گھبرائی تھی۔ ہاں تم، لیٹ جاؤ میرے پاس۔ وہ اس کا بازو تھامنے لگا۔ حورب سمیٹ سی گئی۔ میں کیسے؟ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ حورب سمجھ نہ سکی، لیکن جب احد نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے دوپٹے کو سرکانے لگا تو حورب بے ساختہ اسے دھکیل کر دیوار سے لگ کھڑی ہوئی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میر احد بہت مشکل سے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر کے آیا تھا، لیکن اب حورب اسے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، تو وہ اپنا قابو خود سے کھونے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر حورب کا بازو دبوچا اور اسے سختی سے اپنے قریب کیا۔ ونی میں آئی لڑکی وارث پیدا نہیں کرتی، لیکن میرا احسان سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کرنے پر خود کو راضی کر چکا ہوں۔ دعا کرو کہ تم جلدی ماں بن جاؤ، ورنہ یہ حویلی کے لوگ تمہاری زندگی جہنم کر دیں گے۔ میر احد نے 15 سالہ حورب کو سرخ آنکھوں سے دیکھ کر بے تأثر لہجے سے کہا۔ حورب کی آنکھوں میں خوف آیا۔ جس مرد کے مقابلے وہ کھڑی تھی وہ حورب سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ حورب اس مرد کے سامنے چٹان بھر کی بھی نہیں لگتی تھی۔ میر احد کے سر پہ جنون سوار تھا۔ اس نے حورب کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پہ پٹکا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اگلی صبح اس کا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے روح میں درد سفر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی اور سرخ ہو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ جو رباب اس وقت تھا وہ کبھی نہ آیا تھا۔ میر احد کی جس وقت آنکھ کھلی، حورب اس کے پہلو میں ویسے ہی لیٹی دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ میر احد نے کروٹ موڑ کر دیکھا اور بغیر کچھ بھی کہے اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ جو آئے گا اس سے حورب کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وہ کوئی صفائی نہیں دی اس نے۔ وہ حورب کو سینے سے لگائے لیٹا رہا، پھر کچھ دیر بعد اٹھا، فریش ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ حورب، آج رات کی طرح تم دوبارہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ گی، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ نرمی سے تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کمرے پہ آنے پہ جب اس نے کشمالہ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بکھری ہوئی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ احد کے کمرے میں آتے ہی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، آپ دوبارہ مت جائیے گا۔ احد نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اسے آہستگی سے خود سے دور کیا اور
کچھ ضرورت کا سامان لے کر باہر چلا گیا۔ کشمالہ اس کی نکھری رنگت دیکھ کر جان گئی کہ وہ حورب کو اس کا حق دے چکا ہے۔ میں حورب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ بال نوچ کر بڑبڑا رہی تھی۔ جو کھیل اس نے رچایا تھا اتنی بری طرح ختم ہوگا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ حورب کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی۔ اگر وہ حورب کا خیال رکھتی، حورب حفاظت سے رہتی تو شاید آج یہ نہ ہوتا، لیکن وہ اپنے کھیل میں لگی رہی۔ ابھی بھی وہ رکی نہیں تھی، وہ خود کو اور برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا میر احد ابھی اتنا غافل ہے جتنا پہلے تھا۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ میر احد اور حورب کے ساتھ رہنے کی خبر سبھی کو پتہ چل گئی۔ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، ماں جی نے اس سے کہا۔ اب کی بار احد نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سن ہی نہ رہا ہو۔ جس دن وہ بولا اس دن سارے دم ساتھ گئے۔ حورب میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ ایک جملہ پوری حویلی میں کتنی دیر باز گشت کرتا رہا۔ میر شجاعت اور ساجدہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کشمالہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ حورب سمیٹی ہوئی میر احد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ لوگ ابھی شہر سے تصدیق کروا کے آئے تھے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ونی تھی۔ احد تم نے یہ کیا کر دیا؟ ساجدہ نے اپنا سر پیچھ لیا۔ میر شجاعت کچھ بھی نہ بول سکے۔ میر احد دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ ماں جی، حورب میری بیوی تھی اور اب یہ میری ہونے والی وارث کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہی چاہتی تھی نا کہ آپ اس حویلی کے وارث کو دیکھیں۔ کیا پتہ اللہ ہمارا بازل واپس دے دے۔ ساجدہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر احد کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ساجدہ کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے حورب کو دیکھا۔ میر بازل واپس آ جائے گا۔ میر احد نے اپنی ماں کے اس سوال پہ اسے تکلیف سے دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو میر شجاعت دھیرے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ساجدہ نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا، لیکن ان کے کانپتے ہاتھ میر احد کے سر پہ تھے۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجھے میرا بازل لا دو۔ اب کی بار زاروں قطار رونے لگی۔ میر احد نے انہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا۔ حورب وہیں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی اور کشمالہ نگاہیں حورب پہ تھی۔ وہ اس لڑکی کو کبھی وارث کی ماں بننے نہیں دے گی۔ جتنی دیر ہونی تھی، لیکن اب وہ دیر نہیں کرے گی۔ اسے بس کسی طرح میر احد کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور حورب کو اکیلے میں باہر لے کر جانا ہے۔ باقی سارا نظام وہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ میر احد ٹھیک کہتا تھا کہ اگر حورب امید سے ہو گئی تو اس حویلی کی مکین بدل جائیں گی۔ ماں کی انداز سر تھا، لیکن ان کے اندر سے بدلے کا جنون نکل گیا۔ وہ دھیمی پڑ گئی۔ بابا سائیں خاموش ہو گئے تھے۔